وہ عورتیں جو اپنے شوہر کو یہ 5 چیزیں دکھاتی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ایسی رسوا ہوتی ہیں کہ زمانہ ان پر تھکتا ہے، لوگ ان کے نام سن کر نفرت کرنے لگتے ہیں اور ان کی اپنی اولاد ان سے بیزار ہو جاتی ہے۔ ایسی عورتیں کبھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتی، ان کے گھروں میں کبھی برکت نہیں آتی۔ ایسی عورتیں چاہے جتنی بھی عبادت کر لیں مگر ان کے سجدے بھی مردود ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کو 5 چیزیں دکھانے والی بیوی کا انجام۔ شوہر کو 5 چیزیں دکھانے والی بیوی کا سبق آموز واقعہ۔ جو عورت اپنے شوہر کو 5 چیزیں دکھاتی ہے جو نہیں دکھانا چاہیے، اس کا انجام انتہائی دردناک ہوتا ہے۔ ایسی عورت کی عزت نہ گھر میں باقی رہتی ہے، نہ رشتہ داروں میں اور نہ ہی معاشرے میں۔ اس کا شوہر سے بیزار ہو جاتا ہے، محبت ختم ہونے لگتی ہے، گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کی اپنی اولاد بھی اس سے متنفر ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ماں باپ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوں تو بچے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ کی ناراضی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں اور اس کے سجدے بھی قبول نہیں ہوتے۔ اگر وہ ان غلطیوں سے باز نہ آئے تو دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر بنتی ہے اور آخرت میں بھی سخت پکڑ کے لیے تیار رہے۔ اس لیے اے عورت، اگر اپنی عزت اور خوشیوں کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو تو خبردار اپنے شوہر کو بھول کر بھی یہ 5 چیزیں مت دکھانا، ورنہ تمہارا انجام بربادی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کریں، ایک عورت اپنے خوبصورت گھر میں بیٹھی ہے، دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں ہے، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک بے چینی، ایک بے نامی اداس چھائی رہتی ہے۔ اس کے پاس زیورات ہیں مگر چمک نہیں، کپڑے ہیں مگر خوشی نہیں، گھر میں کھانے کی فراوانی ہے مگر سکون نہیں۔ لوگ اس کے قریب آتے ہیں لیکن جلد ہی دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ بد دعائیں دیتے ہیں۔ اس کی اپنی اولاد اس سے نفرت کرتی ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے دوسروں کے گھروں میں زیادہ خوش رہتی ہے۔ عبادات میں بھی وہ دن رات مصروف رہتی ہے، سجدے کرتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، لیکن نہ دل کو سکون ملتا ہے نہ چہرے پر نور آتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کون سی ایسی خوفناک غلطی ہے جو اس عورت کو دنیا اور آخرت کی بربادی کی طرف دھکیل رہی ہے؟ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ ایسی عورتیں جتنا بھی صدقہ و خیرات کریں، جتنی بھی نیکیاں کمائیں، پھر بھی ان کی باتیں آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی، وہ بے وقت ہو کر زمین پر پھینک دی جاتی ہیں۔ ان کی دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں، ان کی نیکیاں راکھ میں بدل جاتی ہیں۔ وہ خوشیاں چاہتی ہیں مگر انہیں بدقسمتی گھیرے رکھتی ہے۔ وہ عزت کی خواہ ہوتی ہیں مگر رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ قبر میں پہنچتی ہے تو زمین بھی انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں دکھا کر یہ عورتیں اپنے لیے دنیا اور آخرت کی تباہی خرید لیتی ہیں؟ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ایک عورت کو ذلیل و خوار کر دیتی ہیں؟ یہ حقیقت بڑی تلخ ہے لیکن اس کی آنکھیں چرانا ممکن نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بے شمار عورتیں موجود ہیں جو جانے یا انجانے میں ایسے بھیانک غلطیوں کا ارتکاب کر رہی ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف وہ خود بلکہ ان کا پورا خاندان عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان کے گھروں میں رزق آتا تو ہے مگر برباد ہو جاتا ہے، ان کے رشتہ دار بنتے تو ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی اولاد بگڑ جاتی ہے، ان کے شوہر ان سے دور بھاگنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی اپنی دعائیں بھی ان کے خلاف لوٹنے لگتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں جنہیں یہ عورتیں اپنے شوہروں کو دکھاتی ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ ان کا انجام سوچ کر ہی روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اگر ہاں تو دل تھام کر رکھیے، کیونکہ حقیقت وہ نہیں جو بظاہر نظر آتی ہے بلکہ وہ ہے جو پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں جو اپنے شوہر کو نہیں دکھانی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے جسم کی وہ چیزیں جو شوہر کو ناپسند ہوں۔ عورت کے جسم میں اللہ نے کشش اور خوبصورتی رکھی ہے،
لیکن ہر چیز کا ایک انداز اور موقع ہوتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کے سامنے ایسی حالت میں آ جاتی ہیں جو ان کے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہیں، جیسے بدبودار کپڑوں میں، بے ترتیب بالوں کے ساتھ، یا صفائی کا خیال نہ رکھ کر۔ یہ چیزیں بظاہر معمولی لگتی ہیں مگر حقیقت میں یہ شوہر کے دل میں نفرت اور بیزاری پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ محترم ناظرین، مرد فطرتاً نظافت پسند ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ خوشبو میں بسی رہے، اس کے بال سنورے ہوں، اس کا لباس صاف ستھرا ہو، مگر جب عورت اس بات کا لحاظ نہیں رکھتی تو وہ آہستہ آہستہ شوہر کے دل سے اترنے لگتی ہے۔ یہ معاملہ صرف ظاہری صفائی تک محدود نہیں بلکہ جسمانی عیوب کا غیر ضروری طور پر نمایاں کرنا بھی بعض اوقات تعلقات میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ اگر عورت اپنے ایسے نقائص بار بار شوہر کو دکھاتی رہے جن کا علاج ممکن ہو مگر وہ لاپرواہی برتتی ہو تو یہ شوہر کے دل میں ایک منفی تاثر چھوڑ سکتا ہے۔ مرد بیوی کی خامیوں میں بھی محبت سے پردہ ڈال سکتا ہے، لیکن اگر عورت خود ہی انہیں نمایاں کرے، خود کو بدسلوک یا غیر جازب نظر ظاہر کرے تو آہستہ آہستہ محبت ختم ہونے لگتی ہے۔ پھر وہ عورت چاہے جتنی بھی کوشش کرے، ایک بار جو خلا آ جائے اسے پر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ 5 چیزیں جو اپنے شوہر کو نہیں دکھانی چاہیے، ان میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بناؤ سگار کے لیے خود کو شوہر کے لیے لاپرواہ ظاہر کرنا۔ ایک بڑی تباہی یہ ہے کہ عورت گھر میں سادہ اور بے رونق رہے، لیکن جیسے ہی باہر جانے کا موقع ملے فوراً بن سنور جائے، زیور پہنے، خوشبو لگائے، بہترین لباس پہنے اور باہر کی دنیا کو متاثر کرنے کی کوشش کرے۔ یہ عمل شوہر کے دل کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ بیوی کی تیاری کسی اور کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں۔ شوہر جب بیوی کو باہر جانے سے پہلے آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑے دیکھتا ہے مگر گھر میں اسے اپنی طرف دیکھنے کا وقت تک نہ ملے تو یہ چیزیں اسے بیوی سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ روشن نہ صرف شوہر کے دل میں دوری پیدا کرتی ہے بلکہ یہ ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ جب عورت غیر مردوں کے سامنے زیادہ اہتمام کرے مگر شوہر کے سامنے لاپرواہ رہے تو یہ گناہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مرد فطرتاً چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے بنے سنورے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ باہر کے لوگ اس کی بیوی کو زیادہ پرکشش حالت میں دیکھ رہے ہیں اور وہ خود اس توجہ سے محروم ہے تو یا تو وہ بیوی سے دور ہو جاتا ہے یا پھر کہیں اور توجہ دینے لگتا ہے۔ ایسی عورتوں کے گھر بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کی محبت میں دراڑ کیوں پڑ گئی۔ وہ 5 چیزیں جو اپنے شوہر کو نہیں دکھانی چاہیے۔ نمبر 3، گھر کی ذاتی باتیں اور راز دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ اعتماد پر قائم ہوتا ہے، اور اگر عورت اپنے شوہر کی کمزوریوں، اس کی ناکامیوں یا گھریلو مسائل کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتی ہے تو یہ بدترین خیانت ہے۔ بعض عورتیں اپنی سہیلیوں یا قریبی رشتہ داروں کے سامنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں، اس کے مالی حالات پر طنز کرتی ہیں یا اس کی عادات کے بارے میں شکایتیں کرتی ہیں۔ یہ چیزیں نہ صرف شوہر کے وقار کو مجروح کرتی ہیں بلکہ اس کا نتیجتاً اکثر رشتے کی تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر عورت شوہر کے بستر کے معاملات کسی اور کے سامنے ظاہر کر دے، یہ ایک انتہائی شرمناک عمل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ازدواجی تعلقات انتہائی ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں اور اگر عورت انہیں دوسروں کے سامنے بیان کرے تو یہ نہ صرف شوہر کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اللہ کی ناراضگی بھی مول لینے کی مترادف ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہر کے راز دوسروں کے سامنے کھولتی ہیں وہ نہ دنیا میں عزت پاتی ہیں اور نہ آخرت میں ان کے لیے کوئی بھلائی رہتی ہے۔ وہ 5 چیزیں جو آپ نے شوہر کو نہیں دکھانی چاہیے۔ نمبر 4، شوہر کے دیے ہوئے مال کی بے قدری اور اس کا غیر ضروری اظہار۔ کچھ عورتوں کو اللہ نے اچھے شوہر عطا کیے ہوتے ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق انہیں بہترین چیزیں فراہم کرتے ہیں، لیکن ان عورتوں کو کبھی قناعت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ شوہر کے سامنے ہر وقت شکایت کرتی ہیں کہ فلاں کے پاس زیادہ زیور ہے، فلاں کی زندگی مجھ سے بہتر ہے،
یا فلاں کا شوہر زیادہ کمانے والا ہے۔ یہ رویہ مرد کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی محنت سے بیوی کے لیے جو کچھ کماتا ہے اگر وہ اس پر شکر گزار ہونے کے بجائے مزید شکایتیں کرنے لگے تو مرد خود کو کمتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف کچھ عورتیں شوہر کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسرے کے سامنے ضرورت سے زیادہ ظاہر کرنے لگتی ہیں۔ وہ سہیلیوں یا رشتہ داروں کے سامنے اپنے زیورات، کپڑے اور مہنگی اشیاء کی نمائش کرتی ہیں، اور بعض اوقات سوشل میڈیا پر بھی شوہر کی کمائی کو فخر یا انداز میں پیش کرتی ہیں۔ یہ چیزیں نہ صرف حسد کو دعوت دیتی ہیں بلکہ شیطان کے لیے بھی دروازہ کھول دیتی ہیں۔ جب شوہر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی دنیا کو دکھانے کے لیے مال کا اظہار کر رہی ہے مگر خود اسے کبھی شکریہ نہیں کرتی تو وہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، اور پھر اس کے دل میں محبت کی جگہ بیزاری پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ 5 چیزیں جو اپنے شوہر کو نہیں دکھانی چاہیے۔ نمبر 5، شوہر کی نافرمانی اور اس پر حکم چلانے کا رویہ۔ اللہ نے شوہر کو قوام بنایا ہے، یعنی وہ عورت کا محافظ ہے اور نگران ہے، لیکن کچھ عورتیں اس حقیقت کو قبول نہیں کرتی۔ وہ شوہر کی بات ماننے کی بجائے خود کو حاکم سمجھتی ہیں، ہر چیز میں اپنی مرضی چلاتی ہیں اور شوہر کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں نہ صرف شوہر کی عزت کو ٹھیس پہنچاتی ہیں بلکہ اپنا مقام بھی کھو دیتی ہیں۔ مرد فطرت قیادت پسند کرتا ہے، اور جب اسے اپنی بیوی کی طرف سے مسلسل بغاوت اور حکم عدولی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس سے دوری اختیار کرنے لگتا ہے۔ یہ نہیں بلکہ کچھ عورتیں شوہر کی نافرمانی کو اپنا حق سمجھتی ہیں، اس کی بات سننا توہین سمجھتی ہیں اور اپنی ضد پر اڑی رہتی ہیں۔ یہ روشن گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایسی عورت کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عورت اپنے گھر میں بغاوت برپا کر رہی ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے سرخرو ہو سکتی ہے؟ جو شوہر کو دکھ دے وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پاتی۔ دنیا میں بھی ایسی عورتیں بظاہر کامیاب لگ سکتی ہیں لیکن اندر سے ان کی زندگیاں بربادی کا شکار ہوتی ہیں اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ محترم ناظرین، بیوی کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل میں عزت اور محبت پیدا کرے، اپنی اولاد کے لیے مثالی ماں بنے، رشتہ داروں کے لیے درمیان وقار کی علامت ہو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں پسندیدہ بن جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز اطاعت اور حسن سلوک ہے۔ ایک نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی جائز باتوں کو خوشی دل سے مانے، اس کی عزت کرے، اس کے جذبات کی قدر کرے اور اس کے آرام و سکون کا خاص خیال رکھے۔ جب بیوی شوہر کے ساتھ نرمی، محبت اور ادب کے ساتھ پیش آتی ہے، اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تو شوہر کے دل میں اس کی محبت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ایسی عورت کا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے اور اس کے شوہر کی نظر میں وہ سب سے قیمتی ہستی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک عورت کی عزت اور مقام تب بڑھتا ہے جب وہ حسن اخلاق کا نمونہ بنتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے شوہر بلکہ اپنی اولاد، سسرال اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے، کسی کے خلاف بدگمانی نہیں کرتی، اپنی زبان کو میٹھا بناتی ہے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ ایک باعزت عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر میں صبر و تحمل کا پیکر ہو، بلا وجہ کی شکایتوں سے بچے اور دوسروں کی برائیوں کی بجائے اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ سب سے بڑھ کر جب وہ اللہ کے اطاعت گزار بن جاتی ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، اپنے شوہر اور بچوں کو دین کی طرف مائل کرتی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی عورت کا گھر دنیا میں بھی جنت بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ عزت و مقام کی حقدار ٹھہرتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک اچھے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے تاکہ وہ بیوی، بچوں، رشتہ داروں اور معاشرے میں بھی قابل فخر ہو۔ ایک اچھے شوہر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ عدل اور محبت کا پیکر ہو۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، عزت اور حسن سلوک سے پیش آئے، اس کے حقوق کا خیال رکھے اور اسے صرف ایک بیوی نہیں بلکہ اپنی زندگی کی ساتھی سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔
ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس کے جذبات کی قدر کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتا بلکہ اپنے گھر کا سکون اور محبت کا گہوارہ بناتا ہے۔ ایسے مرد اپنی بیوی کو دبانے یا اس پر حکم چلانے کی بجائے اسے اعتماد، تحفظ اور محبت کا احساس دلاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے فرائض کو دل سے ادا کرے اور اس کا دل خوشی سے بھر جائے۔ محترم ناظرین، بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کے ساتھ ایک مثالی شوہر رشتہ داروں اور معاشرے میں بھی اپنی عزت کو برقرار رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے گھر میں انصاف اور محبت کا معاملہ کرتا ہے بلکہ اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے۔ ایسا شخص معاشرے میں بھی عزت پاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ ایمانداری، دیانت اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ بلا وجہ کی سختی، غصے اور ضد سے بچتا ہے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس کی زبان میں نرم دلی میں وسعت اور معاملات میں ایمانداری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سب کی نظر میں ایک مثالی انسان بن جاتا ہے۔ ایسا شوہر نہ صرف اپنی بیوی اور بچوں کے لیے باعث فخر ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی اس کی نیکی اور اچھائی کی مثال دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ دنیا کا امتحان گاہ ہے جہاں ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملتی ہے۔ بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے بشرطیہ وہ کسی کا گناہ کا حکم نہ دے اور اسے خوشی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن وہ عورت جو اپنے شوہر کو وہ چیز دکھائے جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، بار بار اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے اور ضد، لاپرواہی اور نافرمانی کا مظاہرہ کرے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب کا سامنا کرتی ہے۔ روایت میں ایک ایسی عورت کا ذکر ملتا ہے جو اپنی زندگی میں ہمیشہ شوہر کو اذیت دیتی تھی، اس کی ناپسندیدہ باتیں اور حرکتیں کرتی تھیں اور ایسی چیزیں اس کے سامنے لاتی تھی جن سے وہ نفرت کرتا تھا۔ وہ شوہر کے منع کرنے کے باوجود اپنی ضد پر قائم رہتی، شوہر کے راز دوسروں کے سامنے بیان کرتی، باہر کے مردوں کے لیے بن سنور کر نکلتی مگر شوہر کے لیے لاپرواہی رہتی اور گھر میں بدتمیزی سے پیش آتی۔ جب اس کے موت کا وقت آیا تو اس کا چہرہ بدنما ہو گیا، لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ غسل دینے والی عورت نے دیکھا کہ اس کا جسم سخت اور سیاہ ہو چکا ہے اور عجیب بدبو اٹھ رہی ہے، حالانکہ وہ بظاہر عبادت گزار نظر آتی تھی۔ جب اسے قبر میں دفن کیا گیا تو رات کے وقت قبر میں خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ کچھ لوگوں نے نیک عالم دین سے دریافت کیا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس عورت پر قبر میں سخت عذاب دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ اس نافرمان عورت کے ساتھ درج ذیل عذاب دیے گئے۔ فرشتوں نے حکم دیا کہ اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں، لوہے کے توڑے مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں فرشتے آ کر سخت ہتھوڑوں سے نافرمان لوگوں کو مارتے ہیں جس سے وہ چیخیں مارتے ہیں۔ نافرمان عورت کو جہنم کی آگ سے بھرے گڑھے میں لٹایا گیا اور اس کا جسم جلنے لگا۔ نافرمان بیویوں پر قبر میں عذاب کے طور پر زہریلے سانپ اور بچھو مسلط کیے جاتے ہیں جو قیامت تک انہیں ڈستے رہیں گے۔ اس کے منہ کو دوزخ کی طرف کھول دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ گاروں کی قبروں کو جہنم کی کھڑکیوں سے جوڑا جاتا ہے جہاں سے وہ ہر وقت عذاب دیکھتے اور محسوس کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ انجام ہے جو ان عورتوں کا ہوتا ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کی ناپسندیدہ چیزیں دکھا کر ان کی اذیت کا باعث بنتی ہیں اور اس کے دل کو تکلیف دیتی ہیں۔ ایسی عورت دنیا میں بھی پریشان رہتی ہے، اس کے گھر میں سکون نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی سخت عذاب اس کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر میرے سے کوئی پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو، آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کریں۔ جزاک اللہ۔